السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو آج ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ اس پر آپ عمل کر کے الحمدللہ آپ کی ہر جائز خواہش پوری نہ ہو۔ یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے میرا۔ آپ کی ہر جائز خواہش پوری نہ ہو تو پھر مجھے کمنٹس کر کے بتانا۔ برائے مہربانی میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول بنو دستو دمان آل رسول۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے الہی بحق بنی فاطمہ، کہ آپ کو اولاد فاطمہ کا واسطہ کہ میرا ایمان پر خاتمہ کرنا، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، میرا کام ہے مانگنا، میں نے مانگا ہے، تو قبول کر یا نہ کر، یہ آپ کی مرضی ہے۔ قبول کرنا یا رد کر دینا یہ آپ کی مرضی ہے۔ منو دستو دمانو آل رسول، کہ میں ایسے نہیں مانگ رہا، میرے دست میں، میرے ہاتھ میں دمان رسول ہے، میرے ہاتھ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا واسطہ دے کر میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میری آپ اوقات دیکھ کے آپ میری دعا قبول کرتے ہیں یا اہل بیت کی ذات دیکھ کے میری دعا قبول کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے حضرت پیر میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں، توڑے رد سوال کرسیں توڑے عرض قبولی، کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں، نہ روزے نہ حج نہ زکوٰۃ، کوئی عمل نہیں، میرا کام ہے مانگنا، آپ کا کام ہے قبول کرنا یا نہ کرنا۔ میں بھی دوویں جہانی پھڑیا دامن آل رسولی، آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال سیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ اس کے بعد حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ نے بھی شان اہل بیت کے سلسلے میں بہت سی شاعری کی ہے۔ ان میں سے ایک ذات حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں ایک شعر لکھتے ہیں، تیری آواز کی آہٹ ہے، تیری آواز کی آہٹ ہے، جہاں تک زینب سناٹا سا شایا ہے وہاں تک زینب، فاسق ببید کے فقط لب ہی نہ سیے تو نے، تیرے خطبوں نے کاٹ ڈالی زباں تک زینب۔ تو دعائے قبولیت کے لیے میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ اب اس کو نبھاتے ہوں۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر جلوہ افروز ہیں، تو آپ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ ایک صحابی رسول آیا، فرمایا، اے امام حسین میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے دو سوال ہیں، آپ رہنمائی فرما دیجئے۔ اور انہوں نے کہا کہ سوال کریں۔ وہ صحابی رسول فرماتے کہ اے امام حسین، آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی حقیقت کیا ہے، ان کی آمد کا راز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، اِنَّ مولد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرٌ فی سرٌ مستور لے سرٌ بے سرٌ لا یعلمون۔ دوسرا سوال فرماتے ہیں کہ ہم تو درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو اے امام حسین آپ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کون سا درود پڑھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں درود پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اول کل شیء و اوسط کل شیء و آخر کل شیء۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو رحمت بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اول کل شیء کہ میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اول کل شیء اس وقت بھی موجود تھے جب کوئی شے نہیں تھی، وہ اوسط کل شیء اور اس وقت بھی موجود ہیں کہ جب ہر شے اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہر مخلوق موجود ہو، وہ آخر کل شیء وکل من علیہ فان، جب ہر شے فنا ہو جائے گی تو اس وقت بھی موجود ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ درود حسینی ہے، اس کو جو بندہ پڑھتا ہے دعا کرتا ہے، ہر جائز خواہش انشاءاللہ اس کی پوری ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، میرا یہ آزمایا و نسخہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ سے میں نے جب بھی مانگا ہے، میں نے نمازوں میں بھی یہ پڑھتا ہوں، میرا ورد بھی یہی ہے، کیونکہ اس کے جو الفاظ اول کل شیء و
औसत कुल्ल शैइन व आखिर कुल्ल शै, हमद बारी ताला भी है और नात मुस्तफ़ा भी है। वह मेरे दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो, इसको याद करो, इसको पढ़ा करो। ये नुस्खा है दुआओं के कबूल होने का। तो मेरे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एंड पे कमेंट भी करें। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी